السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا انه من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد المتقين لا من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماذا يريد الله بشر سبب الرحمن وصفى جل جلاله وصفى جل رحمه صلى الله تعالى وسلم بالدعاء أي آواز الخصوص ربنا المنامك انتهائی روز و محبت کے ساتھ امت خزر کی جانب اللہ رسول اللہ محمد کے پاچکار محمد جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ قصبرہ میں درود و سلام نذران پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو بڑے صلی راستے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیت بہا مجھے احوال و تعاقب وتغفیر بها جميع الحاجات وتقبل بها جميع السيئات وترفعنا بها إليك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الأحلام بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم على سبت محمد ورسول القرآن استقام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم بمدد بمعروف يا الله يا الله يا الله۔ جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مشہور مہینہ ہے اور ہم اس کے دوسرے اشرے کے بالکل اختتام میں آج بھی اس رمضان المبارک اور پچھلے جمعہ ہم نے زکوٰۃ کی فضیلت سے متعلق گفتگو سماعت۔ آج کی گفتگو میں زکوٰۃ کی برکات کا ذکر ہوگا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے وہ یہ خیال نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے اور ہر قریب قیامت کے دن کہ جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا اس کا خوف انہیں پہنایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں اور صدقہ و خیرات نہ کرنے والوں کو ڈر سنایا۔ ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالی نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں اللہ نے غریبوں یتیموں مسکینوں کا حق رکھا ہے، اگر تم ان کا حق ادا نہ کرو گے اپنے مال میں بخل کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اس کا خوف تمہیں پہنایا جائے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی مال دے اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا وہ مال قیامت کے دن اس کے سامنے مال سیاہ کی شکل میں ظاہر کیا جائے گا۔
جس کے دو نقطے ہوتے ہیں اور اس کی گردن میں وہ لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی آیت کریمہ کی تلاوت۔ اب اس کی تشریح میں صدی سے پاک کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ وہ صاحب کہ جو اس بخیل پر مسلط کیا جائے گا کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر قدرتی طور پر بال نکل آتے ہیں اور وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اور 1000 سال کا ہوتا ہے تو وہ بال اس کے سر سے گر جاتے ہیں جسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے اور اس میں خبیث تر وہ ہوتا ہے جس کے فن پر 2 سیاہ نقطے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا سانپ اس شخص پر مسلط کر دیا جائے کہ اگر وہ سانپ اگر منقار دے تو جہاں تک اس کی سانس پہنچے وہ زمین جل جائے، کبھی وہاں سبزہ نہ ہو۔ وہ اگر کسی کو دیکھ لے تو نظر ہی سے اپنا زہر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو غرض کہ ایسا خبیث غریب اور صاف ہوتا ہے، اس شکل کا سانپ اس بخیل کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کا وہ مال اس سانپ کی شکل میں ظاہر کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اور ایک روایت میں کیا آیا، اسلام فرماتے ہیں کہ وہ سانپ کی شکل میں ہوگا اور زکات نہ دینے والے کی انگلیوں کو چبا جائے گا، اس کی انگلیوں کو چبا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ اس کے گلے میں اور بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ تو غرض کہ یہ بڑا خبیث ترین سانپ ہوتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے محبوب آپ کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ جس دن وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور اس سے ان کی پیٹھ، ان کے پہلو اور ان کی پیشانیوں کو دھاگا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ عذاب، اس کا مزہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے لیکن اس مال کی زکات ادا نہیں کرتے، مال سے سونا چاندی لوگ لے کر کے خرید کر کے رکھ لیتے کہ آگے بھاؤ بڑھے گا تو نکال دیں گے، یا اتنا سا کیش رکھنے کی بجائے بہتر ہے کہ سونا چاندی لے کر رکھ لیا جائے۔ جو لوگ سونا چاندی، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں بھی فرمائی کہ اگرچہ کسی کے پاس سونا چاندی نہ ہو وہ نوٹ اور سکے کی شکل میں پیسے کو جمع کر کے رکھے اور اس کی زکات ادا نہ کرے تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکہ ہوتا ہے وہ بھی کسی دھات ہی کا بنا ہوتا ہے، لہٰذا بعض نے فرمایا کہ اگرچہ پیسہ بھی ہو تو اسے سونے چاندی ہی میں تبدیل کر دیا جائے گا قیامت میں، اور پھر زکات نہ دینے والے کو لایا جائے گا اور اس سونے اور اس چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ ہم دیکھیں اگر کسی میں کوئی سنار یا جا کر کے دیکھیں کہ سنار جب کسی زیور بناتا ہے سونے چاندی کے تو وہ پہلے اس سونے یا اس چاندی کو آگ میں گرم کرتا ہے اور پھر گرم کرنے کے بعد جب وہ نرم ہوتا ہے تو پھر اس کو جیسی چاہے ویسی شکل دے دی جاتی ہے، اس کے زیور بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ آگ دنیا کی جو آگ ہے اللہ نے اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر بھیجا۔ جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس آگ میں سونے اور چاندی کو تپایا جائے اور جب کوئی دھات آگ میں تپائی جاتی ہے تو اس کے اندر آگ اس طرح سے سرایت کر جاتی ہے کہ اگر وہ تپا ہوا آگ کسی کے جسم
تو ایک شدید قسم کا زخم بن کے ناسور تک کی وہ شکل اختیار کر لیتا. آپ نے سکھا کو کر کی زیادہ نہ ہو تو کسی ایک مٹی کا جو سکہ ہے اس کو آپ کو تھوڑی دیر رکھیے یا دھوپ میں رکھیے اور اگر اپنے ہاتھ پر رکھیے تو آپ کے ہاتھ کو جو گرمی محسوس ہوگی یا جو اس کا نشان بن کے آئے گا ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے. تو جب کسی بھی دھات کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کے اندر آگ سرائیت کر جاتی ہے اور پھر جب اس کو جسم پر ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ جسم کو جلا دیتا ہے. جو لاوے کی شکل ہوتی ہے جب زمین پھٹتی ہے یا پہاڑوں میں سے جب لاوا نکلتا ہے اس کی کیفیت ہم نے دیکھی ہے. کسی انسان نے پہلے مشاہدہ تجربہ ہے وہ جو لاوا نکلتا ہے وہ اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اس کے راستے میں آئی ہوتی ہے وہ سب کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے. تو چونکہ یہ زمین ہی کی دھاتیں ہوتی ہیں جو آگ کی شکل میں جب بھر کر کے باہر آتی ہے تو اس کی کیفیت کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سونے اور چاندی کو وہ بھی جہنم کی آگ میں تپایا جائے جو 70 گنا زیادہ تیز ہے اور پھر اس سونے اور چاندی کے پگھلے ہوئے مادے کو زکات نہ دینے والے شخص کے جسم پر ڈالا جائے. اب اس کے بارے میں تصریح فرماتے کہ یوں نہ ہوتا کہ ایک اشرفی کی جگہ دوسری اشرفی رکھ دی گئی. اگر کسی شخص نے زکات نہیں دی ہے بہت زیادہ مال ہے اس کے سر میں زکات کا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اشرفی رکھ دی اس کو یا ایک جگہ سے ہٹایا اسی پہ دوسرا رکھ دیا, ایسا نہیں. بلکہ فرماتے کہ زکات نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اگر لاکھوں کروڑوں روپئے کی زکات بھی اگر اس کے ذمہ باقی ہو اور اس نے ادا نہ کی ہو تو ہر ایک روپئے کا جدا جدا نشان اس کے جسم پر لاکھوں کروڑوں نشان ہوں گے. جتنی زکاتیں اس نے ادا نہ کی ہوگی اتنے نشان ہوں گے. اس نشانوں کو دیکھ کر گن کر وہ جان لیں گے کہ اس کے ذمہ دنیا میں اتنی زکات تھی ہے اس نے ادا اور اس کی شدت کا عالم اللہ کو کر دے گا کہ وہ جہنم کی آگ میں تپایا ہوا سونا اور چاندی وہ سکے و درہم اور دینار اس کے بدن پر رکھے جائے گا تو شدت کی تکلیف ہوگی مگر اس کی جان بھی نہیں نکلے گی. آپ نے فرماتے کہ وہ جو سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا وہ سانپ اس کے چمڑے کو پکڑے گا یا اس کی انگلیوں کو چبائے گا اسے زہر کا ٹیکا دے گا اسے جب وہ درد مارے گا تو ایسی شدت کی تکلیف ہوگی کہ وہ تڑپ کر کے رہ جائے گا لیکن روح بھی نہیں نکل سکتا. یہ مرنا تو ہے زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے اس دنیا میں تھا کہ یہاں اگر انسان کو ایک مرتبہ قتل کر دیا اتنے معاملہ ہو گیا مر گیا تو اس کی روح اس کے جسم سے جڑا ہو گیا. لیکن اب قیامت میں یہ معاملہ نہیں ہے. وہ آپ دوبارہ روح کا نکلنا نہیں ہے بلکہ سخت قسم کا عذاب اس کے اوپر ہوگا. نہ جان نکلے گی اور اوپر سے شدت کا عذاب الگ ہوتا رہے گا. تو غرض یہ سونے چاندی بھی اس میں تباہ کر کے ڈالا جائے گا اور یہ معاملہ کب تک چلے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ ادھر حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے اور ادھر اس شخص کے اوپر اس عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ جنتی جنت میں جنت میں داخل ہوگی. بعض بات ہے کہ جب سرمندہ آئے گا حساب کا تب تک یہ معاملہ اس کا چلتا رہے گا. یہ کہ لوگ جنت میں جنتی جنت میں چلے جائے اور جہنم کی جہنم میں چلے جائے اور 50,000 برس کا ایک دن ہوگا اور اس شخص پر یہ دردناک عذاب مسلط کر دیا جائے. اور جس کو جانوروں کی زکات اس پر لازم آتی ہے وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں زکات 3 چیزوں میں ہوتی ہے. شرطیں بھی آتے ہیں زکات 3 چیزوں میں. سمن یعنی کہ سونا چاندی جو پیسہ روپیہ. سمن یعنی کہ یہ جو سونا چاندی اور تیسرا مال تجارت. سمن یعنی کہ سونا چاندی مال تجارت اور سائمہ یعنی کہ وہ جانور کہ جو چرائی پر چھوڑے گئے. اگر کسی شخص کے پاس اونٹ ہو یا بہت ساری گائے بیل بھینس وغیرہ ہو یا پھر بکریاں ہو بہت زیادہ کہ جن کو اس نے چرائی پر چھوڑ رکھا ہو اور ان پر زکات واجب ہوتی ہے اور اس کی زکات ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں آپ اسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان جانوروں کو لایا جائے گا اور پھر زکات نہ دینے والے کو ایک بڑے میدان میں چھوڑ دیا جائے گا اور پھر ان اونٹوں کو لایا جائے گا اور وہ اونٹ اس کے اوپر سے دوڑائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اونٹ اس کو
کو اپنی ہونٹوں سے رونیں گے اور اپنے منہ سے اس کو چبا ڈالیں گے. پھر یہ جب اونٹ گزر جائے گی تو اس کے بعد اگر میری بکریاں ہوگی تو بکریوں کو گرایا جائے گا. اگر جانور گائے بیل وغیرہ ہوں گے تو ان کو گرایا جائے گا. اللہ ان کو سینگ عطا فرمائے گا. اگر دنیا میں ان جانوروں کو سینگ نہ تھے لیکن جب اللہ قیامت اٹھائے گا تو اس کی حال پر اٹھائے گا جس حال سے دنیا میں مرے تھے. لیکن بعد میں اللہ ان کو سینگ عطا فرمائے گا اور ان کے خوروں میں طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ زکات نہ دینے والے شخص کو رونیں گے اپنے پیروں سے اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گے یہاں تک کہ لوگ اپنے حساب و کتاب پر مشغول ہیں. تو زکات نہ دینے والے کے لیے بہت ساری واقعات قرآن اور حدیث میں بیان ہے. اگر تفصیل اس کا ذکر کیا جائے تو پھر ایک اور طویل وقت کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ اختصار کے ساتھ چند باتیں مجھے اور بھی عرض کرنی تھی تو لہٰذا وہ لوگ جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا اپنا پیسہ بچا لیا. کچھ لوگ ہیرے بہانے کر کے زکات کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں اگرچہ دنیا میں شریعت کی قیمتوں سے بچ جائیں گے لیکن آخرت کا جو معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے باطن کو ظاہر کر کے ان پر حجت و خدائی فرمائے. انسان کے دل میں اگر جو معاملہ ہوگا دنیا میں تو بعض معاملہ گھر جاتے چھوٹ جاتے شریعت کی وجہ لیکن دل کا جو معاملہ ہوتا ہے جو نیت کا معاملہ ہوتا ہے کل قیامت میں اللہ لوگوں کی نیتوں کو ظاہر کرے گا. ان کے دل میں جو تھا اس کو ظاہر کرے گا اور پھر اس کے حساب سے ان لوگوں کے فیصلے. تو غرض کے زکات کو بچانے کی کوشش نہ کرے. زکات کا مال اگر کسی کے مال میں ملا رہا تو اس کے سارے مال کو برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور قرآن رشید میں میں نے پچھلے ہفتے لکھا کہ 32 مقامات پر جو ہے تو زکات کا ذکر نماز کے ساتھ اللہ نے فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اس کی ادا سے باز رہنے والوں نے اس کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کا جو ہے ان سے وعدہ فرمایا. چونکہ نماز اور زکات اس میں خاص اتصال حاصل ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی ان دونوں کی فضیلتوں کے ساتھ بیان کیا. فرمایا الصلاۃ و آتوا الزکات نماز قائم کرو اور زکات ادا کرتے رہو. تو دونوں کی فضیلت میں پچھلے ہفتے میں نے ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھا تھا. آج بھی اس کی فائدات سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے دردناک عذابات تیار کر کے ہیں. یاد رکھیں کہ نماز یہ فرض ہے اور زکات یہ بھی فرض ہے. اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. آتوا الزکات اور زکات دونوں کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے. اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ بھی کافر. اور جو زکات کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ بھی کافر. جو نماز ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار ہے. بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ بس نماز کو چھوڑ دینے والا جو ہے تو یہ بھی قتل کا مستحق ہے. اور زکات نہ ادا کرنے والا یہ بھی سخت گناہگار اور بہت بڑے عذاب کا مستحق ہے. نماز میں سستی کرنے والا اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ بہت بڑا فاسق ہے. جو نماز میں سستی کرتا ہے نماز کو ان کے وقتوں پر ادا نہیں کرتا یا نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا. حضور آپ سے ملت فرماتے ہیں کہ نماز حقیقت میں جماعت ہی کی نماز ہے ورنہ صرف فرض کی ادائیگی. جو اس کو پتہ ہے چلو جماعت ہوگی کہ آپ نے بعد میں پڑھ لیں گے بعد میں ایامنے سے پڑھ لینا ٹھیک ہے فرض کو ادا ہو جاتا ہے. لیکن نماز جو جماعت کے ساتھ ہے اس کی فضیلت 27 درجے افضل ہے. تنہا نماز اور جماعت کے لیے مسجد کی حاضری کو واجب قرار دیا گیا ہے. لوگ بنا وجہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ذرا سی تکلیف کی بنا پر گرمی کی بنا پر لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اور جو زکات کے ادا کرنے میں سستی کرے ایسا شخص بھی فاسق ہے. اس کو بھی فاسق کے مولد کہا گیا. اور فاسق کے مولد تو ہوتا ہے کہ جس کی گواہی شریعت قبول کرتی ہے
ایسے شخص کو مردود شہادہ کہا جاتا ہے کہ کسی معاملے میں شریعت کے اس کی گواہی قبول نہیں، نہ ایسے کو نکاح میں وکیل و گواہ بنایا جا سکتا ہے، نہ ایسے شخص کی چاند کی شہادت معتبر ہے، اور نہ ہی ایسا شخص جب کسی بات کی کوئی گواہی دے تو قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ قرآن کہتا ہے کہ فاسق جب کوئی بات بیان کرے تو پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسے انسان کو شریعت فاسق کہتی ہے کہ جو بلا عذر شرعی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے یا بلا وجہ جماعت کو ترک کر دے یا نمازوں پہ سستی کرے، ایسا شخص بھی فاسق، اور جو زکات ادا نہ کرے یا زکات کی ادائیگی میں تاخیر کرے بلا عذر شرعی، ایسا شخص بھی فاسق ہے۔ جو نماز سے روکے، بعض علماء کے نزدیک وہ قتل کا مستحق ہے، اور جو زکات دینے سے روکے اس کو بھی علماء نے قتل کا مستحق ٹھہرایا۔ کتنا انتصار ہے نماز اور زکات کے درمیان۔ لہذا نماز سے روکنے والا شیطان، یہ جو نماز پڑھنے سے روکے اسے شیطان کہا گیا، اور جو زکات دینے سے روکے بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ شخص بھی شیطان، یہ جو زکات کی ادائیگی سے روکتا ہے اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے وعید آئی ہے کہ اس کے لیے بھی قبر میں شجاع اقرار نامی اسباب مسدد کیا جائے۔ یہ وہی اثر ہے جس کی تفسیر بھی آپ سن چکے کہ یہ بے نمازی پر بھی مسلط ہوا قبر میں، کہ جس نے اپنی نماز کو ترک کیا ہے، تو جس وقت کی نماز چھوڑا ہے بلا عذر شرعی، اس نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے تو اس نماز کے وقت کے ختم ہونے تک یہ اسباب اس کو ڈستا ہے۔ اور اس کے ڈسنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ ایک مرتبہ ڈنک مارے گا تو مردہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا، اور اس ایک مرتبہ ڈنک مارنے کی تقریب کو وہ 70,000 سال تک محسوس کرے۔ اب سوچیں جو لوگ بے دلیل نمازوں کو چھوڑ رہے تھے، ایسے مبارک مسعود مہینے میں بھی نمازوں سے رخ موڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اپنے انجام پر غور کریں۔ اور جو شخص زکات ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مال سیاہ وہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو نماز نہ پڑھنے والوں پر بھی شجاع اقرار نامی اسباب مسلط ہوگا، اور زکات نہ دینے والے کے لیے بھی فرمایا گیا کہ وہی اسباب اس پر بھی مسلط ہوگا۔ یہاں نماز نہ پڑھنے والے کو ڈنک مارے گا، اور وہاں پر زکات نہ دینے والے کو جو ہے تو وہ اس کے کبھی چکروں کو پکڑے گا، کبھی اس کے ہاتھوں کو چبائے گا، کبھی اس کے بدن کو اپنی گیت کو لے کر کے جکڑ لے گا۔ غرض کے سخت قسم کا عذاب اس کے لیے ہوگا۔ یہاں پر یہ ہے کہ نماز نہ ادا کرنے، نماز میں سستی کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اپنی نمازوں سے بے خبر ہو بیٹھے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ان کو ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اور جو نمازوں کو ادا ہی نہیں کرتے ان کو مقام غی میں ڈالا جائے گا۔ ویل وہ ہے کہ جس میں اگر پہاڑوں کو بھی ڈالا جائے تو وہ پگھل جائے، اور غی وہ ہے کہ جب جہنم سرد ہوتی ہے تو صرف اس کی ایک گھنٹی کھولی جاتی ہے تو پورا جہنم بھڑک جاتا ہے۔ بے نمازی کو اس وادی میں ڈالا جائے گا، گویا کہ اس کو اس طریقے سے اس میں مسلط کر آپ اس کے پورے بدن کے اندر ہے تو سرایت کر جائے گی، اور زکات نہ دینے والے کا جو مال ہے اس کو آگ میں تباہ کر کے اس کے جسم پر ڈالا جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ، تین چیزوں کو ڈالا جائے گا۔ پیشانی اور پیٹھ اور پہلو کا ذکر اس لیے آیا کہ جب کسی مالدار شخص کے پاس کوئی فقیر یا مسکین آتا ہے، اس سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو پہلے تو اس کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں۔ کسی فقیر کو آتا ہوا دیکھ کر، کسی زکات وصول رکھنے والے کو آتا ہوا دیکھ کر انسان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ ابھی آ گیا، اس کو زکات دینا، یہ پیسے مانگے گا، پیسے کا سوال ہے، تو پیشانی میں بل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دیکھ کر یہ اپنا رخ پھیر لیتا
لیتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنا روح موڑ لیتا ہے اور پھر اس کو پیٹھ دکھا کر کے چلا جاتا ہے. جب آئے گا سوال کرے گا تو پہلے وہاں سے سڑک جاتا نکل جاتا ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ کو خاص طور پر ڈالا جائے گا. اور اس کا مال بے نمازی کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا، بیل میں جو ہے تو سستی کرنے والے کو، اور غیر نماز کے ترک کرنے والے کو اور زکات نہ دینے والے کے جسم پر اس کے مال کو تباہ کر کے ڈالا جائے گا. اور یہ وہ کیفیت ہوگی کہ جس میں پوری آگ ان دونوں کے بدن میں سرایت کر جائے گی. یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک نمازی کو یا نماز میں سستی کرنے والے کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کا پورا بدن آگ سے بھر جائے گا، اور زکات نہ دینے والے کو اس کے بدن کو ڈالا جائے گا، یعنی سونا اور چاندی کو پگھلا کر کے جب اس کے بدن پر ڈالا جائے گا تو یہ آگ کے اثر کو اور اس کی شدت کو اپنے جسم کے اندر جو ہے تو محسوس کرے گا. لہٰذا نماز کی وقت ہو جانے پر اس میں تاخیر کرنے والا سخت اٹھے گا، اور زکات واجب ہو جانے پر اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا یہ بھی سخت گناہگار ہے. اور بے نمازی کو جو ہے تو شیطان کہا گیا، اور صدقہ نہ دینے والا، بخل کرنے والا، اس کو بھی شیطان کہا گیا. نماز اور زکات کو آپس میں بڑا اتصال ہے، اس لیے اللہ نے 32 مقامات میں اس کا ذکر فرمایا. یقین السلام بعد زکات، نماز بھی قائم کرو اور زکات بھی. بعض لوگ نماز کو ادا کر لیتے ہیں لیکن زکاتیں ادا نہیں کرتے. کوئی زکات تو دیتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ اپنی بیعات کو سن لے کہ جو زکات تو دے لیکن نماز ادا نہ کرے یا اس میں سستی کرے تو اس کے لیے کیسا ہو. کہ جو نماز کو ادا کرے لیکن زکات ادا نہ کرے اس کے لیے بھی سخت بیعات. سب سے بڑی چیز اخلاص ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے. اگر اس میں دکھاوا اور ریاکاری ہے تو پھر وہ عبادت اللہ کی مقبول نہیں، بلکہ اس کو شرک خفی کہا گیا. اور ایسے شخص کے لیے دگنا عذاب کا ذکر آیا کہ ایسے شخص کو زندہ کا عذاب اللہ دے گا جو اپنی عبادت میں دکھاوا کرے گا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے زکات دے گا. میری اتنی لاکھ کی زکات نکلی، میں نے اتنی زکات دی. آج لوگ صدقہ جو ہے تو مخفی طور پر دینے میں انہیں جو کہا بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم نے زکات دی ہے، جب تک کہ 10 لوگوں کے سامنے شورا نہ کرے، جب تک کہ ایسی جگہ پر ہم اپنا پیسہ نہ دیں. بلکہ آج کل تو لوگوں کا معاملہ یہ چلا ہے کہ ان سے اگر دنیا کے معاملات میں پیسہ مانگا جائے تو فوراً ان کی جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے. کوئی قربانی کا پروگرام ہو، کوئی مشاہدے کا پروگرام ہو، کوئی جو ہے تو کشتی کا پروگرام ہو، کوئی لنگر کا پروگرام ہو، کوئی ایسا پروگرام جس میں شہرت ہوتی ہو، اس کا نام چھپتا ہو، اس کا بینر بنتا ہو تو فوراً جیب سے پیسہ نکل جائے گا. لیکن جب دین کے نام پر پیسہ مانگا جاتا ہے، جب مدارس کے لیے پیسہ مانگا جاتا ہے، جب مساجد کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی غریب یتیم مسکین کو دینے کی بات آتی ہے تو جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. کام نہیں ہوگا، پوسٹر پہ نام نہیں آئے گا، ہمارا فوٹو نہیں چھپے گا. کسی غریب کو 1000 روپئے دے دیے تو کسی کو کیا خبر. یاد رکھنا جو لوگ دکھانے کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کرتا ہے. تو لہٰذا نماز اور زکات وہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب زکات نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کا اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ کیا آپ ایسے لوگوں سے جنگ کریں گے کہ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نے فرمایا کہ قسم خدا کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے، جو نماز یا زکات دونوں میں فرق کرے، میں ایسے شخص کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا. تو بس کہ اپنی زکات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اس ضمن میں پچھلے ہفتے زکات واجب ہونے سے متعلق مسائل کا ذکر ہوا. آج زکات صحیح طور پر ادا ہو اس سے متعلق مسائل کا ذکر. ہم زکات کو دیتے، اب وہ زکات صحیح طور پر ادا ہوئی یا نہیں یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کی بھی چند شرطیں. نمبر 1 مسلمان ہونا. جس کو ہم زکات دے رہے ہیں، زکات کا مال جس کو دیا جا رہا ہے اس کا مسلمان ہونا شرط. کسی کافر کو
بد دین کو، بد مذہب کو، بد عقیدے کو، وہابی دیوبندی کو زکات دی تو ہرگز ادا نہ، کیونکہ ایمان کی پہلی شرط زکات دینے کے لیے، جس پر زکات واجب ہوتی ہے اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اور جس کو زکات دے رہا ہے اس کا بھی مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسرا عاقل ہونا، یعنی کہ جس کو زکات دی جا رہی ہے وہ شخص صاحب عقل ہو، کسی پاگل کو، کسی مجنون کو، کسی دیوانے کو، یا ایسے شخص کو جس کا عقلی توازن برقرار نہیں رہتا، ایسے شخص کو اگر زکات دی تو زکات ادا نہ ہوگی۔ تیسرا ہے بالغ ہونا، اگر نابالغ کو زکات دی، کسی ایسے چھوٹے بچے کو زکات دے دی کہ جو بالغ نہ ہوا تھا تو پھر اس کی زکات ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ پاگل اور بچہ ان دونوں کو تملیغ نہیں کرنا، ان کو قبضہ کرنا نہیں آتا، ان کو اگر آپ پیسہ دے تو ان کو قبضہ کرنا نہیں آتا، یہ اس کی اہمیت ہی کو صحیح سے نہیں سمجھتے، تو لہٰذا جب تملیغ ہی نہ پائی گئی تو لہٰذا زکات ادا نہ ہوگی، کیونکہ اگلی شرط یہی ہے کہ زکات دیتے وقت یا زکات کا مال کل مال سے علیحدہ کرتے وقت زکات کی نیت کرنا۔ اگر کوئی شخص سال بھر صدقہ تیار کرتا رہا اور اب زکات دینے کا وقت آیا تو اس نے حساب مارا اور سوچا کہ میں نے سال بھر میں تو اتنا صدقہ دے دیا، تو لہٰذا اس کو اگر مائنس کرے گا تو ہرگز وہ زکات میں شمار نہ ہو، کیونکہ زکات دیتے وقت دل میں نیت ہونا شرط ہے کہ یہ زکات ہے۔ البتہ دیتے وقت زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں، آپ جس شخص کو زکات دے رہے ہیں اگر آپ اس کو یہ کہہ کر کے بھی دیں کہ یہ عیدی کے طور پر ہے، یا ادھار کہہ کر کے دے دے، یا مدد کے طور پر کہہ کر دے دے، کوئی اور بات کی خوشی کے طور پر دے رہا ہوں، نذرانہ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، کہہ کر کے آپ دے دیں تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی، دل میں نیت ہے کہ زکات دے رہا ہوں۔ لیکن زبان سے اگر سامنے والا خوددار ہے، غیرت مند ہے کہ زکات نہیں لے گا، تو آپ اگر اس کو یہ کہہ کر دیں کہ میری طرف سے تحفہ رکھ لیجیے، نذرانہ رکھ لیجیے، تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کسی شخص کو رقم دی اور ابھی نیت نہیں کیا کہ زکات کی ہے یا صدقے کی، اب فقیر کو اس نے وہ رقم دے دی، اب اگر اس نے نیت کی کہ میں نے جو رقم دی وہ زکات کے بد میں ہے، تو جب تک وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے تو اس کی نیت صحیح، اور اگر مال فقیر کے پاس خرچ ہو گیا تو اس کی نیت صحیح، اب نیت کا اعتبار نہیں، اب اس کو پھر سے دوبارہ اپنی زکات ادا کرنی پڑے گی۔ لہٰذا جس شخص کو زکات دی جائے اس کو اس کا مالک بنا دینا، اس کا قابض کر دینا، اس کو مکمل تملیغ دے دینا۔ اگر کسی شخص نے زکات کے پیسوں سے کھانا پکا کر کے فقیروں کو جمع کیا اور ان کو کھانا کھلایا تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ پکا ہوا کھانا فقیروں کو دے دے اور یوں کہے کہ تمہیں اختیار ہے چاہے تو کھا لو یا اپنے ساتھ لے جاؤ، تب زکات ادا ہو۔ اگر زکات کی نیت سے کپڑا خرید کر کسی فقیر کو دے دیا تو زکات ادا ہو جائے، تملیغ اثر ہے کہ اس کو دے دیا جائے، اس کو مالک بنا دیا جائے، اگر مالک نہ بنایا، تملیغ نہ ہوئی تو پھر زکات ادا نہیں ہوگی۔ لہذا زکات کا مال ایسے شخص کو دینا کہ جو اس کا مستحق ہو، یاد رکھنا جو مستحق ہے اسی کو زکات دی جائے، اگر غیر مستحق کو زکات دی تو زکات ادا نہ ہو۔ اب زکات کے مستحق کون ہیں، کن لوگوں کو زکات دینا چاہیے، تو زکات کے جو مصارف ہے وہ 7 قسم کے۔ نمبر 1 فقیر، فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال و اسباب تو ہو یا کچھ رقم تو ہو لیکن وہ نصاب کے مقدار کی نہ ہو، یا پھر نصاب کے مقدار کی تو ہے لیکن نامی نہیں، یعنی بڑھنے والی نہیں ہے، یا حاجت اصلی سے وہ زائد نہیں، تو ایسا شخص فقیر، اور اس کو آپ نے زکات کی رقم دی تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی، لیکن فقیر کو از خود زکات کرنا
جائز نہیں. فقیر کو از خود سوال کرنا جائز نہیں ہے. مسکین نمبر 2، مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کے لیے موجود نہ ہو. ایک وقت کے لیے بھوکا ہو کہ اس کے پاس بس ابھی کمائے گا اور ابھی کھائے گا، ایسا شخص مسکین ہے. اگر اس کو زکوٰۃ کی رقم دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایسے شخص کو سوال کرنا جائز. اپنی ضرورت بھر کی چیز کے لیے لوگوں سے سوال کرنا اس کے لیے جائز ہے. نمبر 3، عامل، وہ شخص کہ جس کو بادشاہ اسلام نے اپنی طرف سے زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا. اب چونکہ وہ دور ہے نہیں، بادشاہ اسلام تو ہے نہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا یا جو بادشاہ اسلام ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے عامل مقرر کرتے تھے اور وہ جا کر صاحب ثروت لوگوں سے، صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ وصولتے تھے اور لا کر کے بادشاہ کو یا اس خلیفہ کے پاس پیش کرتے تھے اور پھر وہ اس زکوٰۃ کی رقم کو ان کے مستحقین تک پہنچا دیا. تو چونکہ وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن البتہ آج جو سفیر حضرات آتے ہیں یا جو مدارس چل رہے ہیں، یہ جو دینی کام ہو رہے ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے، وہ حضرات آتے ہیں تو بعض علماء نے اس کو انہی میں شمار فرمایا. مقاطب، وہ غلام کہ جو ایک معینہ قیمت کے ادا کرنے پر آزاد ہونے والا. اب وہ زمانہ چونکہ نہیں رہا. قرض دار، ایسا شخص کہ جس پر اتنا قرض ہو کہ اس کی ادائیگی کے بعد نصاب باقی نہ رہتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے. وہ بھی شخص ہے جس کے اوپر بہت سارا قرض ہے، اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو اس کے پاس نصاب کی مقدار کی رقم باقی نہیں رہتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے. فی سبیل اللہ، وہ شخص کہ جو فقر کے سبب غازیوں کے لشکر سے جدا ہو چکا ہو یا فقر کی وجہ سے اثناء راہ میں حجاج کے قافلے سے رہ گیا، ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی جو غریب ہو، بہت زیادہ مفلس ہو، لاچار ہو، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مسافر، یعنی کہ وہ شخص کہ جو اپنے وطن سے شرعی مسافر وہ ہے جو 93 کلومیٹر کے علاقے سے اپنے گھر سے نکلا، ایسا شخص مسافر ہے. اگرچہ اس کے پاس گھر میں لاکھوں روپیہ ہے، وہ خود مانی کے نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن سفر میں اس کا پیسہ ختم ہو چکا ہے اور کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے کہ جس کے سبب سے وہ اپنے پیسے کو حاصل کر سکے، اپنے پیسے پر قبضہ پا سکے، تو پھر ایسا شخص مجبور ہے. اور اس کو اگر آپ نے حالت سفر میں زکوٰۃ دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، اس کو لینا جائز، اس کو دینا جائز. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج ڈیجیٹل دور ہے، ترقی کا دور ہے، ATM کا دور ہے. لوگوں کے پاس ATM کارڈ ہوتے ہیں تو وہ جہاں چاہے اپنے پیسے کو نکال سکتے ہیں. لہٰذا ایسا شخص اگر کبھی اس کو زکوٰۃ دی تو اسے زکوٰۃ ادا نہ ہو، کیونکہ اس کو اپنے پیسے کو چاہے جہاں بھی ہو اس کو اپنے پیسے پر قبضہ حاصل ہے، اس لیے کہ وہ اپنے وطن سے دور ہے لیکن اس کے پاس ATM کارڈ موجود ہے، وہ جہاں چاہے جا کر کے اپنا پیسہ نکال سکتا ہے. ایسے شخص کو زکوٰۃ دی تو ادا نہ ہو. ایسا شخص جس کو پیسے پر اختیار نہ ہو، نہ وہ پیسہ حاصل کر سکتا ہو، نہ تجارت بلا سکتا ہو، تو اس کو زکوٰۃ دینے میں آپ کو اختیار ہے. ان تمام لوگوں میں سے آپ جس کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہاں کسی ایک شخص کو دیں یا سب کو تھوڑی تھوڑی. اگر کسی ایک شخص کو دے تو اتنا دے کہ وہ نصاب کی مقدار سے کم ہو، اور اگر سب کو علیحدہ علیحدہ دے تو کم سے کم اتنا دے کہ اسے ایک وقت کا سوال کرنے کی حاجت نہ ہو. بعض لوگ دے دیتے ہیں اتنا زیادہ دے دیتے ہیں کہ جو نصاب کی مقدار سے زیادہ ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اور دیتے ہوئے اتنا کم دیتے ہیں کہ اس میں ایک وقت کی ضرورت، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں آ سکتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور وہ لوگ کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی یا جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اپنی اصل و فروغ، اصل وہ کہ جس سے ہم پیدا، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اس سلسلے کے اوپر تک چلے جائیں، پر دادا پر نانی، پر نانی پر دادا پر دادی، پر نانا پر نانی، اوپر تک آپ جتنا بھی چلے جائیں، اگر وہ حیات ہے تو ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں. تو اپنی ماں باپ کو، دادا دادی کو زکوٰۃ
نہیں دے سکتے. اور اپنی فروغ یعنی جو ہماری اولاد میں جو ہماری نسل میں ہے، اصل اور نسل یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اصل وہ کہ جس کی ہم اولاد ہے، اور نسل وہ جو ہماری اولاد ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے زوجین یعنی شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. غنی یعنی مالدار وہ شخص کے جو خود مالک نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے نابالغ یعنی کہ وہ نابالغ شخص کہ جس کے اگر بھی اس کا نابالغ بیٹا کسی ایسے شخص کا کہ جو خود مالک نصاب ہے لیکن بیٹا اگر نابالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بنی ہاشم یعنی کہ آل علی آل عباس آل جعفر آل عقیل اور آل حارث بن مطلب، ان لوگوں کو زکوٰۃ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کسی بھی سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، نہ ان کو لینا جائز. یہ ان کی شرافت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ نسل ہے اور نبی کے آل ہیں، نبی کے خاندان والے ہیں. اس لیے زکوٰۃ مال کا میل ہے تو ان لوگوں کی بارگاہ میں اس سے دی گئی عزت بلکہ اپنی پاکیزہ کمائی سے تحفہ یا نذرانہ یا ہدیہ ان کو پیش کریں. بات تصریح فرمائے کہ علماء کو بھی جو ہے تو زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے بلکہ نذرانہ تحفہ وغیرہ ہی ان کو دیا جائے. اور کافر اگر کسی کافر بندی پر نظر ہوتا تو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہو. ہاں اب اگر کبھی جو جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جیسے بہن ہے بھائی ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لہٰذا چچا پھوپھی ماموں خالہ وغیرہ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے رشتے داریوں میں. بس اتنا یاد رکھنا اصل اور نسل اس کو زکوٰۃ دی. ہاں اگر کبھی طلاق ہو چکا ہے میاں بیوی کے درمیان تو پھر ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا پھر سوتیلا باپ ہے سوتیلی ماں ہے سوتیلی اولاد ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کی اصل اور اس کی نسل نہیں ہے. لہٰذا یہ وہ اشخاص ہے کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور آج گفتگو کوئی غلطی بھی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.